السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پہلو میں ہے عید کا چاند، جو کہ تحریر ہے ماورا طلحہ کی۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ ہوتی نصیب میں گر تیری دید کی خوشی، کس دھوم سے مناتے ہم اس عید کی خوشی، تیرے بغیر عید کی وہ رونقیں کہاں، بیکار سا ہے میرے لیے عید کا سماں۔ بالکنی سے کپڑے اتارتے ہوئے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ سورج آسمان کے وسط میں براجمان اس کے ناتواں جسم کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ پیشانی پر آیا پسینہ دوپٹے کے پہلو سے صاف کرتے ہوئے قہر برساتی نظر آسمان پر ڈالی اور پیر پٹکتی کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے دادی جان کے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہوئی اور سارے کپڑے دادی جان کے بیڈ پر ایک سائیڈ پر رکھ دیے۔ یہ لیں دادی جان، آپ کے محل کا چھوٹے سے چھوٹا کپڑا بھی اس ملازمہ نے دھو دیا ہے۔ امید ہے اب مجھ معصوم پر مزید کوئی ستم نہیں ڈھایا جائے گا۔ اس نے کپڑوں کے ڈھیر پر لیٹتے ہوئے بڑے دلگداز انداز میں دہائی دی۔ تیرا بیڑا تر جائے نکمی، میں نے تجھ جیسی نالائق لڑکی پورے خاندان میں نہیں دیکھی، انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے ایک زوردار دھموکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ کیا ہے دادی جان، یہ اتنے کپڑوں کا ڈھیر دھلوانے کے بعد بھی خاندان کی نکمی میں ہی نظر آ رہی ہوں، اور یہ دھموکہ کس خوشی میں عنایت کیا مجھے؟ دادی کا ہاتھ پڑتے ہی وہ بلبلا اٹھی۔ ابھی کپڑے دھوئے ہیں اور آتے ساتھ ہی ان پر ایسے بازو پھیلا کر لیٹ گئی ہو جیسے میں نے تمہیں جنگ لڑنے بھیجا تھا۔ دادی جان اب بھی کڑے تیور لیے اسے گھور رہی تھیں۔ تو میرے لیٹنے سے آپ کا انمول خزانہ گندہ ہو جائے گا کیا؟ وہ دکھ بھرے انداز میں کہتے دوبارہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ کبھی بات مان بھی لیا کرو، تمہارے پسینے کی بدبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے تو ان کپڑوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ دادی جان نے کہتے ہوئے دوپٹہ ناک پر رکھ لیا اور اس کا تن بدن سلگ گیا۔ میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، میں جہاں جہاں سے گزرتی ہوں وہاں وہاں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی خوشبو ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی تعریف میں رطب لسان تھی کہ دادی جان نے چھڑی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اب کی بار وہ اس بار کے لیے تیار تھی اور چھڑی پڑنے سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر دور ہٹ گئی۔ اللہ جنت میں گھر کرے تیری ماں کا اور بھلا کرے تیرے باپ کا، جو خود دوسری بیگم لے کر گوروں کے دیس میں بیٹھ گیا، اور تجھ جیسی بلا کو دونوں میرے سر منڈ گئے۔ نہ کسی کی سنتی ہے اور نہ مانتی ہے، میرے سر میں خاک ڈلوائے گی۔ دادی جان کا پارا آسمان چھونے لگا، اور جب بول بول کر تھک گئیں تو اس کی تلاش میں ارد گرد دیکھا، مگر وہ نہ جانے کب کی گھسک چکی تھی۔ اب رو رو کر منہ سجا لے گی، اور لڑکا بیچارہ کام سے تھکا ہارا آ کر کھانے کے لیے ہمارا منہ دیکھے گا۔ انہوں نے دروازے کی جھری سے اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر ناکامی ہوئی تو سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ دوپہر سفر کرتے ہوئے شام کی دہلیز پر دستک دینے لگی۔ سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، گرمی کا پارا نیچے کی جانب آنے لگا۔ سورج تھکا ہارا آرام کی غرض سے ڈوب رہا تھا۔ آنگن میں لگی بیل سے ہوا چھیڑخانی کر رہی تھی، اور چابی سے گھر کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا تو خلاف معمول گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ صحن اور آنگن کے کونے میں چھوٹا سا لان بھی سنسان تھا۔ اس نے بائک کھڑی کی اور تشویش زدہ سا آگے بڑھ گیا۔ لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر وہ دادی جان کے کمرے کی طرف آیا، اور توقع کے مطابق وہ اسے وہیں مل گئیں۔ السلام علیکم، دادی جان کے آگے سر جھکاتے ہوئے اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، اللہ صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں، باہر تو گرمی بھی بہت ہے۔ اس کے لیے پلنگ پر جگہ بناتی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں دادی جان؟ لالی کہاں ہے؟ وہ لے آتی ہے پانی۔ اس نے جلدی سے انہیں پکڑ کر بٹھایا۔ لالی تو مراقبے میں گم ہو گئی، 2 دن سے پہلے تو اب نہیں ملے گی۔ وہ اپنے طے شدہ کپڑے رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھیں۔ یہ تو افسوسناک خبر سنائی آپ نے، اب یہ سوگ کس وجہ سے ہے؟ کسی ڈرامے کا ہیرو مر گیا یا ہیروئن کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی ولن سے کر دی؟ دادی کی بات پر مسکراتے اس نے لالی کے سوگ کی وجہ پوچھی۔ آئے ہائے بیٹا، نہ پوچھو، اللہ بخشے تمہارے دادا جان کو کہ کیا کمال وقت گزرا ان کے ساتھ، اور ایسے دیدہ دلیر کے مقابل کی خامی اس کے منہ پر دے مارتے۔
مجھے کہا کرتے تھے کہ میرے منہ کے آگے خندق ہے، اور سچ ہی کہا کرتے تھے۔ وہ بات کرتے ہوئے وقت کے چکر میں ہو گئی تھی۔ دادی جان، میں آپ سے لالی کا پوچھ رہا ہوں اور آپ دادا جان کے جاہ و جلال کے قصے سنانے لگی۔ میں لاتعداد مرتبہ آپ سے ان کا ذکر خیر سن چکا ہوں، اسی لیے سمجھ نہیں پا رہا کہ اب ان کا ذکر کیوں۔ ایک تو تم 21ویں صدی کے بچے، کہتے ہو سوال زبان سے نکلے نہ اور جواب حاضر ہو۔ وہی تو بتا رہی ہوں کہ تمہارے دادا جان ٹھیک کہتے تھے، اس کی مثال ہی دیکھ لو۔ بچی صبح سے میری انگلی کے اشارے پر ناچ رہی تھی، اور ذرا سی تک ہار کر بیٹھی تو میں نے اسے کوسنا شروع کر دیا، اور کیا ہی ظالمانہ بات کہہ دی کہ اب دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ دادی جان کے چہرے پر پریشانی ہویدا تھی۔ آپ نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو اب پریشان ہو رہی ہیں؟ اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ تمہاری ماں مر گئی اور باپ دوسری بیگم لیے گوروں کے دیس میں بیٹھ گیا، اور تم جیسی بلا مجبوری کے سر منڈ گئے۔ آئے ہائے، اللہ مغفرت کرے تمہارے دادا جان کی کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے منہ کے آگے خندق ہے، تو انہوں نے اس خندق کو بند کرنے کا کیوں نہیں سوچا؟ آج بچی میری زبان کے نشتر سے لہو لہان نہ ہوئی ہوتی۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے باقاعدہ دعائیاں دے رہی تھیں، اور شہیر ہاتھوں میں سر تھامے ان کا واویلا سن رہا تھا۔ آئے ہائے میاں، تم بھی پورے باپ پر گئے ہو۔ میں کب سے بولے جا رہی ہوں اور تم منہ میں گھونگھیاں ڈالے بیٹھے ہو۔ کوئی ایک تسلی کا بول تمہاری زبان سے نہیں نکلا۔ اس کی خاموشی کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً چپ ہوئیں۔ دادی جان، آپ ہماری بڑی ہیں، اگر کسی بات پر آپ نے کچھ بول بھی دیا تو ہمارا فرض ہے ہم آپ کا مطلب سمجھیں، نہ کہ دل سے لگا لیں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں نیک سعادت مند بنائے رکھے، یوں ہی دل کی ٹھنڈک بنے رہو۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب آپ فکر نہ کریں، میں لالی کو دیکھتا ہوں کس کونے میں چلہ کاٹ رہی ہے، اور دیکھیے گا ابھی کان سے پکڑ کر لاتا ہوں تاکہ آپ سے معافی مانگے۔ وہ انہیں پرسکون کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، آرام سے بات کرنا، اور کان سے پکڑ کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہنیں چند دن کی مہمان ہوتی ہیں، ان سے اچھے سلوک پر ہی تو مالک بے شمار نوازتا ہے۔ ان کی بات پر سر ہلاتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی جانب آ گیا۔ یہ پورشن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کی توقع کے عین مطابق ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا، اور اسے کامل یقین تھا کہ وہ یہیں جھولا جھول رہی ہوگی۔ اس نے آہستگی سے ٹیرس کا رخ کیا اور دبے قدموں چلتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ تمہارا نام لالی رکھنے کا قصور تو ہم سے ہو گیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ہر وقت مکھڑے پر لالی سجائے رکھو۔ اس نے ایک دم جھولا گھمایا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا نام لالا رخ ہے، اور میرے مکھڑے پر لالی قدرتی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ وہ غصے سے بولی، ویسے تم لڑکیاں بھی کمال ہو، جہاں تم لوگوں کی خوبصورتی پر بات آئے وہاں کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان میں اتر آتی ہو۔ اس نے شرارت سے جھولے کو جھٹکا دیا۔ آپ ہم لڑکیوں پر تحقیق کرنا چھوڑیں اور ادھر آنے کا مقصد بتائیں۔ اس نے تنک کر جھولا چھڑوایا۔ اب اپنی بہن سے ملنے کے لیے بھی مجھے احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ گھر آتے ہی مجھے تم نظر نہ آؤ تو الجھن ہوتی ہے، اسی لیے تمہاری تلاش میں یہاں آ گیا۔ اس نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ مجھ سے بہانے بازی کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں دادی جان نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ لالی نے غصے سے اسے دیکھا اور بکھرے بال دوبارہ کان کے پیچھے اڑسے۔ یار، وہ ہماری بڑی ہیں، اگر کچھ کہہ دیتی ہیں تو برداشت کر لیا کرو۔ چہرے پر باڑا بجا کر خود کو بھی تکلیف دیتی ہو اور انہیں بھی پریشان کرتی ہو۔ اس نے لالی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ٹیرس کی دیوار کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ سارا دن کام کرواتی رہتی ہیں، کبھی کپڑے دھلوانا، کبھی گھر کے کونوں قدروں کی صفائی، اور اگر کچھ نہ ملے تو بابا آدم کے زمانے کے صندوق کھلوا لیتی ہیں۔ اتنا کچھ کر کے بھی ڈانٹ سنتی ہوں تو میں کام کیے بنا ہی سن لوں گی۔ دیوار پر کوہنی ٹکاتے اس نے اداسی سے کہا، اچھا تم اداسی چھوڑو، میں دادی جان کے لیے کسی ملازمہ کا انتظام کرتا ہوں، تمہیں بھی فراغت مل جائے گی اور دادی جان اپنے کام بھی کروا لیا کریں گی۔ مجھ غریب کو بھی گھر آتے ہی کچھ کھانے کو مل جایا کرے گا، وہ بھی اس کا بھائی تھا۔ اس نے چونک کر شہیر کو دیکھا تو احساس ہوا وہ اتنی دیر سے اس کے ساتھ سر کھپا رہا ہے، اور یقیناً بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا ہوگا۔ ویسے لالی، میں سوچ رہا ہوں رمضان آنے میں کچھ دن ہیں، مگر میں ابھی سے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔
تاکہ رمضان آنے تک عادت ہو جائے۔ آپ ہی تو دادی کے ہی پوتے ہیں، تاک تاک کا نشانہ مارنا ان کی طرح خوب آتا ہے۔ اس نے ناک سکیڑ کر کہا تو شہیر کا قہقہ بے ساختہ بلند ہوا۔ آ جائیں نیچے، کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دوں گی، ورنہ آپ کی دادی کے عتاب سے مجھے کون بچائے گا۔ اب اتنی عجلت میں کیا پکاؤ گی؟ تم 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی اور تمہارا غصہ بھی 9 2 11 ہو جائے گا۔ اس نے چٹکی بجاتے حل پیش کیا۔ ارے واہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ لیکن دادی جان اکیلی گھر میں کیا کریں گی؟ دادی کا خیال آتے ہی اس کی ہوشی مانند پڑ گئی۔ یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں، چلو دونوں بہن بھائی مل کر کچھ بناتے ہیں۔ شہید نے مسکراتے تجویز پیش کی تو لالی نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے نیچے کا رخ کر لیا۔ دادی جان نے دونوں کو مسکراتے نیچے آتے دیکھا تو اطمینان کی لہر ان کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھیں کہ جب لالی آپے سے باہر ہو جائے تو صرف شہیر ہی اس کے مزاج کو معتدل کر سکتا ہے۔ شعبان کا آغاز ہو چکا تھا۔ رمضان کی آمد سے پہلے ضروری امور سر انجام دیے جا رہے تھے۔ رمضان میں استعمال ہونے والا سودا زیر قلم لایا جا رہا تھا۔ گھر کی تفصیلی صفائی ستھرائی کی جا رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارے کام نپٹاتے لالی بحال ہو رہی تھی۔ ایسے میں شہیر حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لالی، آج شہیر کام سے آئے تو اسے کہو کسی دن وقت نکال کر ساتھ مارکیٹ کا چکر لگا لے، کاموں کا ڈھیر اس کی فرصت کے منتظر ہیں۔ وہ شہیر کی قمیض کے بٹن ٹانکنے میں مصروف تھی جب دادی جان نے اس سے کہا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں میری اولاد کتنی خود غرض ہے۔ میلوں دور جا کر بیٹھے ہیں، ہفتوں بعد فون کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ اگر تم دونوں میرے پاس نہ ہوتے تو مجھ بوڑھی کا کیا بنتا؟ ان کے جھری زدہ چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ دادی جان، آپ یہ فضول باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ انہیں یاد نہیں آتی تو آپ کیوں ان کے لیے آہیں بھر رہی ہیں؟ اللہ مغفرت کرے، اگر دادا جان ہوتے تو کہتے تمہاری دادی کو ہماری یاد آتی نہیں اور رقیب کے لیے دل میں یاد کے دیے روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ بات مکمل کرتے ہی وہاں سے اٹھ کر بھاگ کھڑی ہوئی کیونکہ دادی جان کے ہاتھ میں جوتی آ چکی تھی۔ دادی جان نے جوتی نشانے پر ماری مگر نشانہ چوک گیا اور دروازے سے اندر آتے شہیر کو جا لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دادی جان، ویسے آپ کو نظر نہیں آتا اور نشانے آپ ایسے لگاتی ہیں کہ کیا ہی کوئی ماہر شکاری لگاتا ہوگا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے ان کے پاس آ بیٹھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ سامنے آ جاؤ؟ انہوں نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا حساب کیا۔ اب تم وہاں کھڑی دانت ہی نکالتی رہو گی یا بھائی کو پانی بھی پلاؤ گی؟ انہوں نے دور کھڑی ہستی لالی کو بھی جھڑکا تو وہ ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اصغر کا تمہارے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ لالی کے جاتے ہی انہوں نے شہیر سے پوچھا۔ دادی جان، وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، انہیں کیا ضرورت کہ وہ ہم سے کوئی رابطہ رکھیں؟ انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اپنی ماں پر وہ 2 بچوں کا بوجھ ڈال آئے ہیں۔ ان کے اس سوال نے اسے شکستہ کر دیا۔ ارے تم بھی حد کرتے ہو، میری زندگی تم لوگوں سے ہی تو منسلک ہے، تو بوجھ کیسا ہوا؟ اللہ بخشش کرے تمہارے دادا جان کی کہ وہ کہا کرتے تھے بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں، ان سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے۔ اب تم لوگ بڑے ہو چکے ہو تو جنت کے پھول کہنا عجیب لگے گا۔ چند پل کے لیے خاموش ہوئی پھر بولی، چلو جنت کے درخت کہہ لیتے ہیں۔ بات کے اختتام پر وہ مسکرا دیا کہ دادی جان کی خاموشی پھول کا مترادف سوچنے کے لیے تھی۔ دادی جان صبح سے سب کو یاد کر رہی ہیں، آپ چچا جان سے اسکائپ پر بات کروا دیں، شاید کچھ دل بہل جائے۔ لالی نے ان کی اداسی دور کرنے کے لیے مشورہ دیا۔ ارے گولی مارو، منہ اسکائپ کو، جو سامنے دیکھ کر نظروں کو سکون ملتا ہے وہ اس ڈبے میں دیکھ کر نہیں آتا۔ شہید نے اس کی اداسی محسوس کرتے انہیں باہوں میں لیا۔ مگر لاکھ سود اصل سے پیارا ہو، کبھی پانی کی پیاس دودھ سے نہیں بجھتی۔ انہوں نے اس کی پریشانی کا سوچتے ہوئے آنسو پی لیے مگر دل اداسی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ دادی جان، یہ لیں فون، بات کریں۔ وہ دل کو سمجھانے میں مصروف تھیں جب لالی کارڈ لیس پکڑے ان کے پاس آئی۔ کس کا فون ہے؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چچا جان کا، کہہ رہے ہیں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جھٹ فون انہوں نے پکڑ لیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی مجھ بوڑھی کی یاد؟ تمہیں خیال آ گیا کہ ایک ماں پیچھے چھوڑ آئے ہو؟
چچا جان کے سلام کرتے ہی دادی جان شروع ہو گئیں۔ تم کمانے کی غرض سے باہر گئے تو میں نے تمہاری خواہش کے سامنے لب سی لیے اور ساتھ بیوی بچے بھی لے گئے کہ ان کے بغیر تمہارا رہنا مشکل ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ میں کیسے اپنی اولاد کے بنا رہ رہی ہوں؟ ہر سانس آخری لگتی ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، مگر تم لوگوں کو کیوں خیال آئے گا؟ دادی جان کوئی بات سنے بنا بولے جا رہی تھیں۔ تم بول لو میں خاموش ہو جاتی ہوں، اتنے عرصے بعد فون کرتے ہو اور اوپر سے شکوہ کہ میں تمہاری سن نہیں رہی۔ ان کے جواب پر وہ دونوں مسکرائے۔ دادی جان چچا جان کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہی تھیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اچانک اونچی آواز میں بولیں تو وہ دونوں بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اتنی دیر سے باتیں بنا رہے ہو اور کام کی بات اب بتائی ہے، اب فون بند کرو، مجھے یہ خوشخبری بچوں کو سنانے دو۔ انہوں نے چچا جان کے جواب کا انتظار کیے بنا فون لالی کو پکڑا دیا۔ کیا ہوا دادی جان؟ یہ ایک دم چہرے پر رونق کیسے آ گئی؟ شہید نے تعجب سے پوچھا۔ اکبر کہہ رہا ہے کہ سارے بچے ضد کر رہے ہیں پاکستان جانے کی اور وہ چند دنوں تک پاکستان آ رہے ہیں۔ دادی جان کی آواز میں خوشی کی کھنک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، شاید کبھی ہماری بھی سن لی جائے۔ لالی نے دادی جان کو گلے لگا لیا۔ اب اداسی چھوڑو اور اوپر کا پوشن صاف کرو، تمہارے چچا کو عقل آ گئی تو تمہارے باپ کو بھی آ جائے گی۔ دادی جان کا بس نہ چل رہا تھا کہ خود ہی اوپر کے پوشن کا جائزہ لینے پہنچ جائیں، اس لیے پوشن کی صفائی کی ذمہ داری لالی کو سونپ دی تھی۔ رات کا اندھیرا زمین پر دستک دینے لگا تھا۔ گرمی کی تپش بھی مدھم ہوا کے باعث ختم ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ گھر جہاں لالی کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں طرح طرح کی آوازیں سننے کو مل رہی تھیں۔ شور کا یہ عالم کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ دادی جان کسی بات پر ہنستی تو خوشی ان کی آنکھوں کو بھی نم کر دیتی۔ لالی کچن اور لاؤنج کے درمیان گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ لالی تم بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ چائے کے خالی کپ اٹھائے واپس کچن میں جا رہی تھی کہ چچی جان بول اٹھیں۔ چچی جان کچن کا تھوڑا کام رہ گیا ہے، پھر آپ لوگ مجھے اپنے درمیان ہی پائیں گے۔ اس نے جاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ارے شکر کرو کام کر رہی ہے، ورنہ اسے اٹھانے کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے جاتے ہی دادی جان نے دھیمی آواز میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ اماں یہ شہیر کہاں گیا؟ ہمیں چھوڑ کر ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ نظر نہیں آیا؟ اکبر صاحب نے سوال کرتے متلاشی نگاہیں ارد گرد گھمائیں۔ وہ کب آتی ہے ایسی محفلوں کا، اسی لیے شرماتے ہوئے کہیں بیٹھ گیا ہوگا۔ تم بھی تو لڑکیوں کا ڈھیر اٹھا کر لے آئے ہو اور لڑکوں کو وہاں چھوڑ آئے۔ دادی جان نے چچا کے سوال پر ایسا دمنگ جواب دیا کہ انہیں خاموشی میں ہی عافیت محسوس ہوئی۔ اماں یہ سب فارغ تھیں تو یہاں آنے کی ضد کرنے لگیں۔ لڑکوں کے امتحان ہونے والے تھے، اگر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے تو یہ چکر بھی کھٹائی میں پڑ جاتا۔ ہمیں یہی بہتر لگا کہ ابھی چکر لگا لیتے ہیں، لڑکوں کا کیا ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ چچی جان نے تفصیلی جواب دیا تاکہ دادی جان مطمئن ہو جائیں۔ تم نے تو آتے جاتے ایسے کہا ہے جیسے پچھلی گلی سے آنا ہے۔ مجھے بوڑھی سمجھ کر سب خواب دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دادی جان نے لڑکوں کے نہ آنے کا غصہ خوب نکالا۔ دادی جان بابا کہتے تھے آپ غصے کی بہت تیز ہیں، مگر مجھے تو بہت فنی لگ رہی ہیں، لائبہ نے کہا تو لالی نے اسے ایسے دیکھا جیسے دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ہاں بیٹا مجھے مسخریاں ہی تو آتی ہیں، انہوں نے ایسے انداز میں کہا کہ لائبہ چپ کر گئی۔ لالی لبوں تلے مسکراہٹ دباتے شہیر کو بلانے چلی گئی۔ سورج افق پر اپنی متوالی چال چل رہا تھا اور نیچے دنیا اس کے غصے کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ہر کوئی قہر باز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ فلک سے کالے بادلوں کا گروہ اٹھا اور دیکھتے دیکھتے ہر سو اپنی راجدھانی قائم کر گیا۔ لمحوں میں آسمان کا رنگ سنہری سے کالا ہو گیا، فضا مسحور کن ہوئی اور بادلوں کے کسی ٹکڑے نے عالم سرور میں اپنا بند کھولا تو آسمان سے سفید بوندوں کا تانتا بن گیا۔ چند لمحوں میں جلتی زمین پانی سے جل تھل ہو گئی۔ لالی آپی کیا آپ فارغ ہیں؟ وہ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی جب دھیمے قدموں سے آئمہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے سامنے کھڑی پونی ٹیل میں بالوں کو قید کیے ہاتھوں کو مروڑتی کنفیوز سی لڑکی کو دیکھا۔ چچا جان کی فیملی میں یہ لڑکی اسے سب سے زیادہ کیوٹ لگی تھی۔ میں فارغ تو نہیں ہوں، اس کے فارغ نہ ہونے کا سن کر اس کا منہ لٹک گیا۔
لیکن اگر اتنی پیاری گڑیا چاہ رہی ہے کہ میں سب کام چھوڑ دوں تو میں اس کا دل کیسے توڑ سکتی ہوں؟ کچھ دیر کے لیے اس نے بات مکمل کی تو اترا ہوا چہرہ پل میں کھل اٹھا۔ تو پھر جلدی سے اٹھیے اور میرے ساتھ باہر لان میں چلیں، اتنا اچھا موسم ہے کہ پوچھے نہیں۔ اس نے جوش سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچتی باہر لے گئی۔ بارش کی بوندوں نے اس پر خوشگوار اثر ڈالا اور پل میں ساری کو بھول کر وہ آئمہ کے ساتھ موج مستی میں مگن ہو گئی۔ چھوٹے سے لان میں بھاگتے ایک دوسرے کو پکڑتے وہ ایسے کھلکھلا رہی تھیں کہ آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ آئمہ باقی سب کہاں ہیں؟ اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ دونوں اکیلی ہیں۔ ماما پاپا کسی سے ملنے گئے ہیں اور باقی سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ میں اکیلی بور ہو رہی تھی تو آپ کے پاس آ گئی۔ وہ لان کے وسط میں کھڑی، بازو کھلے منہ اوپر کیے ننھی بوندوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لالی جواب دینے ہی لگی تھی کہ شہیر کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ وہ 2 دن سے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ چچا جان کی فیملی سے بھی اس دن سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ آج کچھ دیر پہلے گھر آیا اور لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی کہ باہر سے آنے والی آوازوں نے ساری نیند رفو چکر کر دی۔ ارے واؤ شہیر بھائی، مجھے پتہ نہیں تھا آپ بھی گھر میں ہیں۔ واقعی آج بہت اچھا دن ہے۔ آئمہ خوشی سے چیخی اور ساتھ ہی اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے بھی لان میں گھسیٹ لائی۔ اس کی خوشی دیکھتے شہیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لالی ریکٹ شٹل لے آئی، وہ دونوں ایک ٹیم بن گئی اور شہیر اکیلا ان کے مقابل تھا۔ بارش کھیل کا مزہ تو بالا کر رہی تھی۔ طیبہ بارش کا مزہ لینے ٹیرس پر آئی تو نیچے سے آنے والی آوازوں پر چونکی۔ اس نے نیچے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ لائبہ، ان تینوں نے نیچے اولمپک کا آغاز کیا ہوا ہے، آؤ ہم دونوں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ طیبہ فوراً واپس مڑی اور اسے بھی ساتھ آنے کو کہا۔ یہ بچوں والے کام تم سب کو ہی مبارک ہوں۔ اس نے کتاب سے نظر اٹھائی اور طیبہ کو ایسے دیکھا جیسے اس نے بے وقوفانہ بات کر دی ہو۔ تم ایک کتاب پڑھ کر فلاسفر بن جاؤ گی، ہم بے وقوف ہی بھلے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا اور نیچے بھاگ گئی۔ ارے تم دونوں نے کیا شہید بھائی کو اکیلا سمجھا ہوا ہے؟ ان کی بہن آ گئی ہے، اب تم لوگ اپنی خیر مناؤ۔ اس نے آتے ہی کمر کس لی۔ لالی آپی یہ کہاں سے آ گئی؟ اب ہماری ہار پکی ہے۔ کیوں؟ لالی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ محترمہ کالج لیول پر چیمپئن رہ چکی ہیں اور یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ آئمہ کے منہ کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ طیبہ نے شروعات کی اور پھر شہید بھی صرف برائے نام کھیلتا رہا۔ لان کا کون سا کونا تھا جہاں اس نے ان دونوں کو نہیں دوڑایا؟ وہ دونوں ایک شاٹ کو ریورس کرنے بھاگی مگر شاٹ پک کرنے سے پہلے وہ دونوں آپس میں ٹکرائیں اور زوردار چیخ گونجنے پر وہ دونوں ان تک آئے۔ بچت ہو گئی یا نئے اسپیئر پارٹس لگوانے پڑیں گے؟ شہید نے جھکتے ہوئے بظاہر ہمدردانہ لہجے میں کہا تو ان دونوں نے سر اٹھاتے ہوئے قہر باز نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ان کے چہروں پر بنے مٹی کے نقش و نگار نے لان میں قہقہوں کے شگوفے کھلا دیے تھے، مگر سب سے اونچا قہقہ ٹیرس پر گونجا تھا۔ شہید نے چونک کر پیچھے ٹیرس کی سمت دیکھا تو وہ خود کو نارمل کر چکی تھی، مگر ہونٹوں کے کناروں پر مچلتی مسکراہٹ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے نہ آنے پر وہ سمجھا تھا کہ اسے یہاں کے لوگ شاید پسند نہیں، مگر اب یہ قہقہ نئی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے مطمئن ہوتے ہوئے چہرہ موڑ لیا جہاں طیبہ ان دونوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارے افراد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جبکہ لالی کچن سے ٹیبل تک چکر لگا رہی تھی۔ دادی جان سب لڑکیوں سے ان کے پسندیدہ کھانوں کا پوچھ رہی تھیں کیونکہ چند دنوں میں رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سب کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو۔ وہ شاید ان سب کو اتنا مطمئن کرنا چاہ رہی تھیں کہ وہ دوبارہ یہاں آنا چاہیں۔ شہیر سب کی باتوں سے بے نیاز لالی کو گھن چکر بنے دیکھ رہا تھا۔ سب باتوں میں مگن تھے، کسی کو اس کی کمی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحے برداشت کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب نے اسے اٹھتے دیکھا مگر پوچھا کچھ نہیں۔ لالی ہاٹ پٹ اٹھائے مڑی تو وہ غصے سے بھرا پیچھے کھڑا تھا۔ تم کسی کی ملازمہ نہیں ہو لالی، تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا تو تمہیں بھی اتنے لوازمات تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصہ ضبط کرتے دبی آواز میں بولا۔ کیا ہو گیا بھائی، آپ ایسے کب سے سوچنے لگے؟ وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم حواس باختہ ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی ہو اور ساری دنیا باتوں میں مگن ہوتی ہے۔
اگر کسی کو تمہارا احساس نہیں تو تمہیں بھی ان کے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاٹ پاٹ پکڑ کر واپس سلپ پر رکھ دیا۔ بھائی، وہ سب یہاں مہمان ہیں، اور اگر آپ کی باتیں دادی جان نے سن لی تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ آپ ایسی باتیں کرتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ ہاٹ پاٹ لینے واپس مڑی تو اس کی نگاہوں میں کچن سے دور ہوتا سیاہ آنچل آیا۔ اس کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کسی نے سن لیا، بلکہ لائبہ نے سب سن لیا، اور وہ تو پہلے ہی محتاط رہتی ہیں۔ آپ بھی نہ جانے کیا اول فول بولے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے خود کو چھڑاتی پریشانی سے باہر لپکی۔ اس کے آتے ہی کھانا شروع ہو گیا، مگر سارا وقت وہ دزدیدہ نگاہوں سے لائبہ کو ہی دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا جس سے وہ کچھ اخذ کر پاتی۔ لالی، تیرا دھیان کہاں ہے؟ کھانا سامنے ہے اور تو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ اللہ بخشے، تیرے دادا جان کہا کرتے تھے، رزق کی بے حرمتی کرنے سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور جس نے رب کو ناراض کر دیا اس نے سب کھو دیا۔ دادی جان اس کی بے خیالی بھانپ گئیں اور سختی سے ٹوکا۔ بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہو۔ تم سب کل سے بہن کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ گی۔ اپنا گھر ہے، اس لیے اب یہ مہمانداری والا قصہ ختم کرو۔ چچی جان نے اس کی خاموشی کو طبیعت کی خرابی سمجھتے سب لڑکیوں کو وہی بات کہہ دی جس سے وہ بچنا چاہ رہی تھیں۔ چچی کی بات کے اختتام پر اس نے تلخ نظروں سے شہیر کو دیکھا تو وہ نگاہ چرا گیا، جبکہ لائبہ کے تاثرات اس پل بھی سپاٹ تھے۔ دن میں ہونے والا نگاہوں کا تصادم اپنا اثر کھو چکا تھا۔ سب کھانا کھا کر کچھ دیر بعد سونے کے لیے چلے گئے، اور وہ ایک تھی جو رات گئے بھی سوگوار چہرہ لیے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں کسی نادیدہ مرکز پر ٹکی تھیں۔ شہیر پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر رک گیا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، مگر جواب ندارد، اور اس نے رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہہ دی تھی لالی جس پر یوں روٹھا جائے۔ تمہاری فکر کی اور الٹا مجھے ہی معزز الزام ٹھہرا رہی ہو۔ اب یوں رات گئے نیند کو دور بھگاتی ہوئی تم مجھے خواہ مخواہ ندامت کا شکار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس نے بات مکمل کی۔ ہاں تو آپ کو ہونا چاہیے نادم، آپ نے غلط کیا، بلکہ بہت غلط کیا۔ اتنے سالوں بعد لگا کہ اس گھر میں مکی رہتے ہیں۔ دادی اور آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے ایک بہن کی کمی ہمیشہ محسوس ہوئی، اور اب اگر چند دن مجھے اپنے لیے مل رہے تھے تو آپ نے ہلاکو خان ضرور بننا تھا۔ لائبہ نے سب سن لیا، اور اگر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس نے ریموٹ غصے سے پٹخا اور اتنی شدید رد عمل پر وہ دنگ رہ گیا۔ لالی، وہ لوگ چند دنوں کے لیے آئے ہیں، تمہارا اتنا لگاؤ بعد میں تمہارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو دوسروں کا محتاج نہیں بناتے، اپنے دل کی ڈور دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ نہ جانے کب ڈور اتنی کھینچ لے کہ سانس مشکل ہو جائے، اور کب اتنی ڈھیل دے کہ کوئی اور وہ ڈور کاٹ دے، آپ کبھی واپس مڑ ہی نہ سکیں۔ اس نے لالی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ لوگ پاپا کی طرح نہیں ہیں کہ کبھی پیچھے رہ جانے والوں کو نہ دیکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم لائبہ کو روک سکتے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور میرے لیے آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خیال ابھرا تو اس نے شہیر کے ہاتھ زور سے دبوچ لیے۔ مجھے تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہے۔ وہ پل میں اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ اس کی دماغی حالت ٹھیک ہے برخوردار، تم اپنی نظر اور دماغ کا علاج کراؤ۔ دادی جان نہ جانے کب ان کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ مجھ سے اکبر بھی اس بارے میں بات کر چکا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اس میں حرج بھی نہیں۔ تمہارا باپ تو بھول گیا کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے۔ تم لوگوں کا فرض میں نے ہی ادا کرنا ہے، اور اگر چچا سے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے تو میرا گھرانہ جڑا رہے گا۔ وہ پہلے ہی سارے سود و زیاں کا حساب لگائے بیٹھی تھیں۔ دادی جان، آپ کی ہر بات سراغوں پر، مگر میں لالی کا فریضہ ادا کیے بغیر اپنا نہیں سوچ سکتا۔ مجھ سے پہلے آپ اس کے متعلق سوچیں۔ اس نے اپنی بات کہنے میں ایک پل نہیں لگایا۔ لو، تو میں پاگل ہوں جو اس کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھوں گی؟ اکبر نے بڑے بیٹے کے لیے تمہاری اس نالائق بہن کا کہا ہے، ماشاءاللہ نوکری سے لگ گیا ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں پاکستان آ رہا ہے۔ تم دونوں اپنے گھروں کے ہو جاؤ گے تو میری جان کو بھی سکون آئے گا۔ انہوں نے اسے مکمل آگاہی دی۔ وہ جو اپنی بات پر شش و پنج کا شکار تھا، لالی کے ذکر پر مطمئن ہو گیا۔ سادات سے اس کا
سعادت سے اس کی سوشل میڈیا پر سلام دعا تھی۔ MBA کے بعد جاب کی تلاش میں تھا اور اب دادی کی زبانی اس کی نوکری کا بھی علم ہو گیا تھا۔ خوش شکل، خوش لباس اور اچھے اخلاق کا حامل سعادت اسے کافی حد تک پسند تھا اور اب لالی کے لیے اس کا رشتہ اسے دلی آسودگی دے رہا تھا۔ میں تو بھائی کی بات کر رہی تھی، یہ میرا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس نے کوپ سے کہتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ پہلے تمہاری بعد میں اس کا کچھ ہوگا۔ اور اللہ کی مار، اپنے رشتے میں بھی ایسے بٹر بٹر بول رہی ہے؟ کچھ شرم کرو اور یہاں سے جاؤ۔ دادی جان نے اپنا زور اس کے کندھے پر آزمایا۔ آپ میں سے کسی نے اسے دیکھا نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں۔ اتنے سال ہو گئے اسے یہاں سے گئے، پتہ نہیں کیسے طور طریقے ہوں گے۔ ہر بات سے لاعلم ہوتے ہوئے آپ کیسے اتنی بڑی بات سوچ سکتے ہیں؟ وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، کندھا سہلاتے ہوئے بولی، ہمارا خون ہے، تمہارے چچا کا بیٹا ہے، اس سے بڑھ کر کیا جاننا اس کے بارے میں؟ اللہ بخشے، تمہارے دادا جان کہا کرتے تھے، اپنے مار کر بھی چاؤں میں پھینکتے ہیں اور میں کبھی اختلاف نہ کروں ان کی باتوں سے۔ دادی جان نے کانوں کو ایسے ہاتھ لگایا جیسے بات کرتے ہوئے بھی کسی گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوں۔ واہ دادی جان، کیا ہی عجیب بات کہ آپ کے سرتاج محترم نے جب مر ہی گئے تو کیا فرق دھوپ میں پھینکے یا چھاؤں میں؟ مر جانے کے بعد دھوپ چھاؤں کا احساس کہاں رہتا ہے؟ وہ لالا رخ تھی، کسی بات کو آسانی سے ہضم نہ کرنے والی، اور اس کا جواب دادی جان کو سر پکڑنے پر مجبور کر گیا۔ شہیر، اسے کہو میری نظروں کے سامنے سے دور چلی جائے، ورنہ میں کچھ برا کہہ دوں گی۔ انہوں نے غصے سے پاس بڑی لاٹھی پکڑی تو اسے بھاگتے ہی بنی۔ اس پاگل لڑکی کو تم ہی سمجھاؤ، ماں باپ کے بنا اولاد کو کون پوچھتا ہے؟ یہ تو چچا ہے، خون کی کشش فیصلہ کروا گئی، ورنہ اس کی اولاد کو کمی تھی رشتوں کی؟ مگر یہ احمق اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے بے بسی سے سامنے بیٹھے پوتے کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بات کروں گا اس سے اور مان جائے گی۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ اس کے ماننے کی مجھے کب پرواہ ہے، میں نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا اور لاٹھی ٹیکتی ہوئی واپس چل دی۔ اسے سوچوں کے بھنور میں اکیلا چھوڑ گئی۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا، اس کی آنکھ کھل چکی تھی، مگر وہ کسل مندی سے لیٹی رہی۔ اسے باہر کی کوئی فکر نہ تھی اور نہ جانے کیوں وہ اتنی لاپرواہ ہو رہی تھی کہ اسے چچا جان کی سوچ پر غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کیسے اسے اس کے گھر سے دور کرنے کا سوچا؟ لائبہ کو روکنے کے سارے ارادے مٹتے محسوس ہوئے۔ دل اور دماغ کی الجھن نے اسے ہلکے سے بخار میں مبتلا کر دیا اور آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے۔ لالی آپی، یہ دیکھیں ماما نے آپ کے لیے سوپ بھیجا ہے، اب جلدی سے پئیں اور اٹھ کر باہر آئیں، آپ کے بنا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ جو یہ سوچ کر کڑ رہی تھی کہ کسی کو اس کی فکر نہیں، آئمہ کی آمد اور سوپ کا پیالہ اس کی ساری اداسی دور بھگا گیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے سوپ لے لیا۔ آپ میری وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں، لائبہ آپی بھی مجھے ڈانٹ رہی ہیں کہ کیوں آپ کو بارش میں لے کر گئی، اس نے ندامت سے کہا تو لالی کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ میں لائبہ سے پوچھتی ہوں کہ کیوں بلا وجہ آپ کو ڈانٹ رہی ہے، آپ تو میری سویٹ سی فرینڈ ہو۔ اس کی ساری اداسی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ یہاں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اسی پل طیبہ بھی وہاں چلی آئی۔ تمہاری برائی کر رہے تھے۔ لالی کے چڑھانے پر وہ ہنس دی۔ آپ تو دشمنوں کو برا نہ کہیں، ہم تو پھر آپ کے دوستوں میں ہیں۔ اس نے شرارت سے لالی کو کندھا مارا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ لائبہ کہاں ہے؟ لالی کے دل میں وہم پنپ رہا تھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہے۔ لے جی، جس کام کے لیے آئی تھی، بلکہ بھیجی گئی تھی، وہ تو بھول ہی گئی۔ سامنے والے شاید گھر کی شفٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ہی ٹیرس پر کھڑی دیکھ رہی ہیں، ایسے بے ڈھنگے طریقے سے سامان ادھر ادھر کر رہے ہیں کہ ہنس ہنس کے برا حال ہے۔ لائبہ نے کہا، آپ کو بھی بلا لاؤں، مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ اس کی بات سے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، یعنی لائبہ بات بھول گئی۔ چلو چلتے ہیں۔ اس نے فوراً سے دوپٹہ لیا اور ان کے ہمراہی باہر نکل آئی۔ یہ سارا ٹولہ کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے سیڑھیوں پر پاؤں ہی رکھا تھا کہ دادی جان کی آواز پر رکنا پڑا۔ دادی جان، ٹیرس کے سامنے جو گھر ہے نا، وہاں کچھ لوگ شفٹنگ کر رہے ہیں تو وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آئمہ نے فٹ سے ساری بات اگل دی۔ لو، یک نہ شد دو شد، یہ ایک پاگل تھوڑی تھی جو تم بھی ساتھ مل گئیں۔ شفٹنگ بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہے، اور وہ کیوں کہیں جانے لگے، ان کا تو آبائی گھر ہے، سب کا دماغ چل گیا ہے۔
دادی جان نے چچی جان کو یوں دیکھا جیسے ان سب میں اس کا قصور ہو۔ اماں جان دیکھنے دیں، یہی تو 4 دن ہیں، پھر رمضان المبارک کی آمد ہے، عبادت سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔ انہوں نے دادی جان کو باتوں میں لگایا اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے جانے کا عندیہ دیا۔ لائبہ ٹیرس کی دیوار پر کوہنی ٹکائے سامنے دیکھنے میں مگن تھی اور اس مشغلے میں وہ تینوں بھی شامل ہو گئیں۔ دیکھو لالی، یہ لوگ کب سے الماری اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں مگر صرف شو ہی کر رہے ہیں، الماری تو 1 انچ بھی نہیں ہل پائی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا شفٹنگ ہو رہی ہے۔ لالی نے حالات کا جائزہ لیتے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ مطلب؟ وہ تینوں یک زبان بولیں۔ جو انکل سامان رکھوا رہے ہیں انہیں کبھی کبھار یہاں دیکھا ہے تو مطلب وہی لوگ یہاں رہ رہے ہیں۔ دروازے کے پاس لائٹنگ کا سامان نظر آ رہا ہے اور گھر میں برتنوں کا ڈھیر بھی دھویا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئمہ نے تجسس سے پوچھا۔ میرے خیال میں کسی کی شادی ہے، اس نے دونوں آنکھیں گھماتے یقین سے کہا۔ کیا؟ وہ سب اتنے زور سے چیخیں کہ سامان اٹھانے والے بھی چونک گئے، مگر ان کی متوجہ ہونے سے پہلے وہ سب نیچے بیٹھ چکی تھیں۔ اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار ہم نے کبھی پاکستانی شادی نہیں دیکھی مگر دیکھنے کا اشتیاق بہت زیادہ ہے۔ مہندی، ڈھولک، بارات، ڈولی، ان سب کا بس سنا تھا، اب دیکھ بھی لیں گے۔ ان کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے گوہر نایاب ہاتھ آ گیا ہو۔ آؤ ماما کو بھی بتاتے ہیں۔ وہ سب نیچے چل دیں تو وہ بھی ان کے ہمراہ ہو گئی۔ دیکھ آئیں جو دیکھنے گئی تھیں؟ انہیں نیچے اترتا دیکھ دادی نے پوچھا۔ جی دادی جان، ہم تو شفٹنگ سمجھے تھے مگر لالی کہہ رہی ہے کہ سامنے والے گھر میں شادی ہے، اس مرتبہ ہم بھی پاکستان کی کوئی شادی دیکھیں گے۔ طیبہ نے جوش سے انہیں بتایا۔ کس کی شادی ہے لالی؟ نئی خبر سن کر وہ بھی متجسس ہوئیں۔ مجھے کیا پتہ دادی جان، میں کب محلے کی سنگن لینے میں لگی رہتی ہوں، بس سامنے والے گھر میں تیاری دیکھ کر احساس ہوا کہ کسی کی شادی کی تیاری ہے اور جس سامان کو یہ شفٹنگ کہہ رہی ہیں میرے خیال میں جہیز کا سامان ہے۔ لالی نے دادی جان کے تجسس کو دیکھتے مفصل جواب دیا۔ جہیز تو اس سامان کو کہتے ہیں نا جو لڑکی میکے سے لاتی ہے۔ طیبہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو دادی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اف دادی جان، اتنا زیادہ اور مہنگا سامان لانا پڑتا ہے دلہن کو، 2 ٹرک بھر کے آئے ہیں سامان کے، کیا ہر کسی کو ایسا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی نگاہوں میں کچھ دیر پہلے کے مناظر گھوم گئے۔ بس کیا کہیں بیٹا، رسم و رواج کے نام پر ایسے امور سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا ہمارے مذہب میں نام و نشان بھی نہیں۔ دادی جان نے تعصب سے تلخ حقیقت بتائی۔ تم لوگ بھی کیا گفتگو لے کر بیٹھ گئی؟ تم سب کی عمر نہیں ایسی باتیں کرنے کی، اسی لیے جاؤ اور مل جل کر کھانے کا انتظام کرو۔ نفیسہ چچی نے ان کی نان سٹاپ چلتی زبانوں کو بریک لگائے اور وہ سب منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کچن کی سمت چل پڑیں۔ چائے کی مہک نے لائبہ کی طلب بھی بڑھا دی اور کسی کو پاس نہ پا کر وہ خود ہی نیچے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سفید کیپری پر شارٹ نیوی بلو قمیص پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ گلے میں ڈالے کچن کے دروازے پر آن رکی۔ وہ جو مطمئن سی چلی آ رہی تھی، کچن میں موجود شہیر کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چند پل ٹھٹکا اور اگلے ہی لمحے رخ موڑ گیا۔ اس کی بے نیازی لائبہ کو سلگا گئی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم موڑے کہ سامنے سے آتی لالی کو دیکھ کر رک گئی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ لالی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس ایسے ہی آئی تھی، تمہیں نہ پا کر واپس جا رہی تھی۔ اس نے چائے کی طلب کو گول کرتے ہوئے لمحے میں بات بنائی۔ بھائی ابھی آفس سے آئے تو ان کے لیے چائے پکا رہی تھی، ایک کام کے لیے اندر گئی اور آپ اسی دوران آ گئیں۔ آئیں کچھ دیر یہیں باتیں کر لیتے ہیں۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ پکڑا اور کچن میں چلی آئی۔ لالی، میرے سر میں بہت درد ہے، کیا یہ چائے مجھے مل سکتی ہے؟ دراصل صبح سے چائے نہیں پی تو اب سر دکھنے لگا ہے، اوپر سے سامنے والوں نے اتنا شور مچایا کہ سکون کا ایک پل نہیں مل رہا۔ لالی نے چائے کپ میں ڈالی ہی تھی کہ وہ کنکھیوں سے شہیر کو دیکھتے بولنے لگی۔ اس نے چونک کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو چند لمحے قبل بالکل تر و تازہ تھی اور اب ایک ہاتھ سے کنپٹی کو مسل رہی تھی۔ لالی نے ایک لمحہ سوچے بنا کپ اسے پکڑایا اور وہ اس پر غصیلی نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ اس کا سر درد کس لیے تھا۔ لالی سے اس کی گفتگو وقتی ابال کے زیر اثر تھی اور اگر وہ گفتگو لائبہ سن چکی تھی جبکہ اس بات پر مقابلے کے لیے آمادہ تھی تو اسے پیچھے ہٹنا ہی مناسب لگا۔
اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں تھی کہ دادی جان ان دونوں کے رشتے کے متعلق سوچ رہی تھیں، بلکہ وہ لالی کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سادات بہت اچھا لڑکا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذات کی وجہ سے لالی کی زندگی سے کوئی خوشی روٹ جائے۔ چائے کے ساتھ میڈیسن بھی لے لیں، لالی نے فکرمندی سے کہا تو اس نے انکار میں سر ہلایا۔ لائبہ، آپ اس دن کی گفتگو سے ناراض ہیں کیا؟ لالی نے اسے تنہا اپنے ساتھ دیکھا تو دل کا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، میں تم سے قطعاً ناراض نہیں۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اس پر دوسرا پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن تم اس سب کے لیے خود کو قصوروار نہ سمجھو۔ یہ میرا اور تمہارے بھائی کا معاملہ ہے اور میں اسے بہتر طریقے سے حل کر سکتی ہوں۔ اس نے کپ سلپ پر رکھا، مسکراتے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ اس سے کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی مگر باہر سے آنے والے ڈھول کی آواز اس کی آواز کو دبا گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر رہ گئیں۔ لالی آپی، لائبہ آپی، آپ لوگ یہاں ہو، اوپر اتنا مزہ آ رہا ہے، گلی میں لڑکے بھنگڑا ڈال رہے ہیں، آئیں جلدی سے اوپر چلیں۔ آئمہ چھت سے بھاگتی ہوئی آئی اور انہیں اطلاع دے کر واپس چلی گئی۔ وہ چھت پر آئیں تو گلی میں روشنی کا طوفان آیا ہوا تھا۔ کیمرہ مین کے فلیش، مووی میکر کی لائٹس، آرائشی لائٹس اور انار جلنے سے پوری گلی روشنی میں نہا گئی تھی۔ وہ دیکھیں، شہید بھائی بھی نیچے کھڑے ہیں۔ آئمہ نے ایک سمت اشارہ کیا اور اسی پل شہید کی نظر بھی ان سب پر پڑی۔ اس کی پیشانی پر لمحے میں بل پڑے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ چلو، جتنا دیکھ لیا اتنا ہی کافی ہے، ورنہ بھائی الگ ڈانٹیں گے اور دادی جان الگ باتیں سنائیں گی۔ لالی اس کا اشارہ سمجھتے پیچھے ہٹ گئی اور انہیں بھی پیچھے آنے کا کہا۔ بھائی ابھی تو دولہا ہی نہیں دیکھا، طیبہ نے منہ بسوڑتے کہا۔ کل دیکھ لیں گے، بارات کے وقت بھائی آفس میں ہوں گے تو آسانی سے دیکھ لیں گے کہ قربانی کا بکرا کون سا ہے۔ لالی نے بہترین حل پیش کیا۔ لائبہ کا دل قطعاً اس کے ایک اشارے سے پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہ تھا، مگر صورتحال کا تقاضا یہی تھا۔ چھت سے نیچے آنے کے بعد وہ سب منہ لٹکائے لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ڈھول کی آوازیں ان کی بے چینی کو دگنا کر رہی تھیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود باہر سب کچھ دیکھیں اور ہم اندر بیٹھ کر حسرتوں پر ماتم کریں۔ طیبہ کی دعائیاں جاری تھیں۔ ایسی کون سی آفت آ گئی جو لڑکے نے نیچے جانے کا کہہ دیا؟ دادی جان نے حیرت سے ان کے واویلے کا سبب پوچھا۔ دادی جان، ہم دولہا نہیں دیکھ پائے، اس نے اپنا دکھ بتایا۔ لو، تو دولہا دیکھ کر کیا کرنا تھا، ادھر ہی رہتا ہے، پھر کبھی دیکھ لینا۔ دادی جان کو ان کا عذر بے تکا لگا۔ دادی جان، دولہے کا پتہ ہوتا تو ہم اسے نہ دیکھتی، کسی اور کو دیکھ لیتی، لائبہ نے کہا تو سب کے کہکے بے ساختہ تھے اور اسی پل شہید نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ لائبہ کی بات اس کی تیوریوں کو مزید گہرا کر گئی۔ اسی پل لائبہ کی نگاہ اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اس نے اپنے لب دانتوں میں بھینچ لیے۔ اف، میں جب بھی کوئی بے تکی بات کرتی ہوں یہ کیوں آن دھمکتا ہے، اس نے بے بسی سے دل میں سوچا۔ اس نے ان سب میں بیٹھنا فضول سمجھتے کمرے میں جانا مناسب سمجھا، مگر ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ جبکہ لائبہ نے اس کے جانے پر شکر ادا کیا، وہ نہ جانے کیوں اس کی ایک پل کی نظر سے غائب ہو گئی تھی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر چہرہ پر نور ساعتوں سے منور اور ہر دامن رحمتوں سے بھر رہا تھا۔ سحر و افطار میں پاکیزہ سی ہلچل تھی۔ دادی جان نے بھی گھریلو امور سے کنارہ کشی کرتے سارا دھیان عبادت کی جانب مرکوز کر رکھا تھا۔ لڑکیوں نے بھی فضول کی چھیڑ چھاڑ ترک کرتے ایک معمول بنا لیا تھا تاکہ رمضان کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ سحری کے بعد نماز اور قرآن کی تلاوت ہوتی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل اور اذکار کا بھی ورد کیا جاتا۔ دادی جان کا حکم تھا کہ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے سارے گھر والے دسترخوان پر موجود ہوں، کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ پہلا اشرہ اختتام کی طرف گامزن تھا اور لڑکیاں دادی جان کے کہنے کے مطابق افطاری سے پہلے ہی دسترخوان لگا دیتیں۔ روزہ کھلنے میں وقت باقی تھا اور سب بیٹھے دعاؤں میں مشغول تھے۔ دادی جان بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور وجہ اکبر صاحب اور شہیر کا نہ ہونا تھا۔ بہو، یہ دونوں چچا بھتیجا کہاں ہیں؟ افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے اور ان دونوں کی خبر ہی نہیں۔ ایسی لاپرواہی پہلے تو دیکھنے میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں، اماں جان کسی ضروری کام کا کہہ کر نکلے تھے مگر ابھی تک واپسی نہیں ہوئی، نفیسہ بیگم نے ان کی تشویش دیکھتے ہوئے کہا۔
لڑکیوں، تم میں سے کوئی تو فون کرو اور پوچھو کہ کس ضروری کام کو نکلے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوا۔ دادی جان کے کہنے پر لائبہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کو فون کیا جا رہا ہے؟ وہ فون اسٹینڈ تک پہنچی کہ اکبر صاحب مسکراتے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ اکبر، حد ہے نالائکی کی، اللہ بخشے تمہارے ابا جان کہا کرتے تھے چھوٹے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور آج دیکھ بھی لیا، یہ شہیر کبھی ایسے غائب نہیں ہوا۔ اب دیکھو اس کا بھی پتہ نہیں کہ کہاں نکل گیا۔ دادی جان نے سارا غصہ چچا جان پر نکالا۔ اماں جان، اتنا غصہ ٹھیک نہیں، ہم تو ان نالائکوں کو لینے گئے تھے اور بتایا اس لیے نہیں کہ سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے دادی جان کو باہوں میں گھیرتے مطمئن کرنا چاہا اور سب نے لاؤنج میں داخل ہوتے شہیر کو دیکھا جس نے ہاتھ میں بیگ پکڑ رکھا تھا۔ اس کے پیچھے سادات اور عماد مسکراتے اندر داخل ہو رہے تھے۔ بھائی جان! ان کو دیکھ کر آئمہ کی چیخ سب سے بلند ہوئی۔ تم دونوں کتنے چالاک ہو گئے ہو! ہمیں تو کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد آؤ گے۔ لائبہ بھی شکوہ کرتے ان دونوں سے مل رہی تھی۔ ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ سب شہیر بھائی کا پلان تھا۔ عماد نے سارا ملبہ شہیر کے سر ڈالا۔ وہ اپنی جھونک میں اس کی طرف پلٹی، مگر اس کی سوالیہ نگاہوں سے اپنی سمت دیکھتے پا کر کچھ کہہ نہ پائی۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر ہی رہا اور لائبہ واپس پلٹ گئی۔ بس کرو لڑکیوں، اور اب آ کر دسترخوان پر بیٹھو، وقت ہو چکا ہے افطار کا، یہ ملنا ملانا بعد میں کر لینا۔ دادی جان کے کہنے پر ان کی جان بخشی ہوئی۔ رات گئے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ دادی جان دونوں کو پاس بٹھائے سالوں کی پیاس بجھانے میں مصروف تھیں۔ بہنیں بھی بھائیوں کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں، جبکہ لالی کچن میں اکیلی جل بھن رہی تھی۔ گھر میں بھی کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ نظروں سے بچتی ان کے کمرے میں آ گئی۔ سادات نے ایک نظر جاتے ہوئے وجود پر ڈالی اور مسکرا کر رخ پھیر لیا۔ اس کی کہانیاں تو وہ بہنوں سے سن چکا تھا، مگر ایک نئی کہانی وہ اپنی مرضی سے لکھنا چاہ رہا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تو سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ دادی جان نے اکبر صاحب اور شائستہ بیگم کو روک لیا۔ شائستہ، کچھ دن پہلے اکبر نے بچوں کے متعلق اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، یقیناً تم بھی باخبر ہوگی۔ لالی اور شہیر کی طرف سے میں ہاں کرتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں تم لوگ بھی بچوں سے پوچھ لو۔ میں کسی زور زبردستی کی قائل نہیں۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اماں جان، ہمیں بھی اپنے بچوں پر پورا بھروسہ ہے، مگر آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں بچوں کی رائے ضرور معلوم کر لوں گی۔ شائستہ بیگم نے انہیں بھرپور مطمئن کرنا چاہا۔ اکبر، تم ایک بار اس سلسلے میں اصغر کی رائے بھی پوچھ لو۔ دل تو نہیں کر رہا کہ اس کی اتنی بے رخی کے باوجود اس سے کچھ پوچھا جائے، مگر بچوں کا باپ ہے، وہ خود کو جتنا بھی دور کر لے، ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ پھر آج ان کے اندر دکھ کا ابلتا لاوا باہر نکل آیا اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور بات کروں گا۔ انہوں نے بھرپور تسلی دی تو دادی جان آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگیں، جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی لالی بہتے آنسو سمیت مڑ گئی۔ ان کے باپ نے زندگی کے ہر موڑ پر انہیں تنہا کر دیا تھا۔ اسے نہیں چاہیے تھے ایسے رشتے جن کے لیے ترسنا پڑے یا بھیک مانگنی پڑے۔ اسے ہمیشہ اپنی ذات بیکاری لگی تھی۔ جو باپ کے دو میٹھے بول اپنی ذات کے خالی کشکول میں ڈالنا چاہتی تھی، تو آج فیصلہ ہو گیا کہ لالی کا کوئی باپ نہیں۔ اگر زندگی میں کبھی اپنا حق جتانے آئی بھی تو وہ اس حق سے مکر جائے گی۔ اس نے سختی سے دل کی بات پر مہر لگاتے آنکھیں رگڑیں۔ لائبہ، ابو جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو لائبہ اسے بلانے آن پہنچی۔ وہ اس بلاوے کا مقصد اچھی طرح جانتی تھی، تبھی ایک پل کو ٹھٹکی۔ جب سے وہ لوگ پاکستان آئے تھے تب سے دبی دبی سرگوشیوں میں وہ اپنے نام کے ساتھ شہید کا ذکر سن رہی تھی، مگر یہ سب اسے پایۂ تکمیل تک پہنچتا نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے متعلق اس کی رائے جان چکی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ہمیشہ ایک نافہم تاثر نظر آیا، اور اب وہ پل آ گیا تھا کہ اسے بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا تھا۔ جی ابو، آپ نے بلایا تھا؟ دروازہ کھولتے پوچھا، مگر اندر سادات کو دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ سادات اس سے چھوٹا تھا، مگر فطرتاً بھائی سے جھجک رہی تھی۔ آؤ بھائی بیٹھو، تم سے چھوٹی سی رائے درکار ہے۔ ابو نے اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ ہاتھ مروڑتی بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اپنا برا بھلا بہتر سمجھنے لگے ہو، مگر اس سب کے باوجود میں تم لوگوں سے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے تم دونوں کی رائے لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کی تمہید پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔
میں، تمہاری امی اور دادی جان چاہتی ہیں کہ ہم اپنے رشتے اور مضبوط کر لیں۔ اس سلسلے میں سعادت کے لیے لالی اور تمہارے لیے شہیر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سعادت کو ہمارے فیصلے سے انکار نہیں، اور اب میں آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ اکبر صاحب فیصلے کا اختیار اسے سونپ کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور وہ جو خود کو آؤٹ اسپوکن سمجھتی تھی اس پل دنگ رہ گئی۔ الفاظ اس کے گلے میں اٹکنے لگے تھے، لبوں کو باہم پیوست کیے ہونٹوں کی کپکپاہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں کا ارتعاش روکنے کے لیے مٹھیاں بیچ رکھی تھیں۔ کیا ہوا لائبہ، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم ہمیں بتا سکتی ہو۔ اس کی خاموشی نے ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا کر دیا، اور اسی تناؤ سے گھبرا کر شائستہ بیگم اٹھی۔ وہ ماں کے لہجے کی کپکپی محسوس کر گئی تھی۔ ان کا لہجہ کس ڈر سے کانپا تھا وہ جان گئی تھی۔ بیٹیوں کی مائیں کیسے کیسے خوف دل میں لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ماں کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر بخوبی ہو رہا تھا۔ آپ لوگ جیسے بہتر سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ والدین کی مسکراہٹ اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ تم لوگ بھی تیاری شروع کرو، انشاءاللہ رمضان کے بعد رشتوں کی ڈور مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اکبر صاحب نے خوشی سے کہتے دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اور باہر کان لگائے کھڑی طیبہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ لالی اور شہیر دونوں ہی اسے بے حد پسند آئے تھے۔ لائبہ کے ساتھ شہیر کا جوڑ سن کر ان کی من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ افطاری کے بعد سب نے مل کر دسترخوان سمیٹا۔ لالی نے نماز پڑھنے کے بعد کچن سمیٹنا شروع کیا۔ برتنوں کے ڈھیر سے اسے الجھن ہوتی تھی، اس لیے وہ نماز کے فوراً بعد کچن کی صفائی میں جٹ جاتی۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، وہی شب و روز، وہی معمول، مگر اس کے ہونٹوں پر جامد چپ آن ٹھہری تھی۔ مسکرانا بھی اسے کسی بوجھ کی مانند لگ رہا تھا۔ سب اس کی خاموشی کو شرم سمجھ رہے تھے، مگر وہ اندر ہی اندر کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ لالی، شہیر بھائی سب کو باہر لے جا رہے ہیں، تم بھی آؤ جلدی سے، طیبہ اسے کہتے مڑی۔ اس کا دل بس تنہائی کا تمنائی تھا، مگر وہ جانتی تھی اس کے دل کی کوئی نہیں مانے گا، اسے زبردستی لے جایا جائے گا۔ اسی لیے ہاتھ صاف کرتے اس نے کمرے کا رخ کیا، بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹتے باہر نکل آئی۔ وہ سب اس کے منتظر کھڑے تھے، سب کے ہنستے مسکراتے چہروں میں ایک وہی دکھوں کا اشتہار لگ رہی تھی، اسی لیے وہ چاہ کر بھی اپنے قدموں کو ان سب کے ساتھ نہیں ملا پائی۔ سست روی سے چلتے ہوئے وہ ان سب سے کافی پیچھے رہ گئی۔ گلی کا موڑ موڑتے شہیر نے پیچھے دیکھا تو وہ کافی دور تھی۔ وہ رک کر اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، مگر پیچھے سے آتے سعادت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چلتے رہنے کو کہا، اور وہ سب کے لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ خود ارد گرد سے بے نیاز سست روی سے چل رہی تھی، دماغ مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، اور دل بے حسی کے لبادے میں گم ہو رہا تھا۔ یوں ہی چلتے ہوئے ٹھوکر لگی تو اس نے خیالات کی دنیا سے نکل کر پاؤں دیکھا۔ انگوٹھے کا ناخن تھوڑا اکھڑ گیا تھا۔ پاؤں سے نظر ہٹاتے سامنے دیکھا تو کوئی شناسا وجود نہیں تھا۔ وہ گلی کے وسط میں کھڑی عجیب نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ لوگ اسے پیچھے چھوڑ گئے۔ ایسے میں اپنے عقب میں کسی کا احساس ہوتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو دو روشن نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ ہاتھ باندھے اسے ایسے دیکھنے میں مصروف تھا جیسے اسے ضروری اور کوئی کام نہیں۔ وہ بے بس سی اس کے سامنے کھڑی اپنی بے وقوفی کو کوس رہی تھی۔ وہ سب بہت آگے نکل گئے، اس لیے بہتر ہے ہم واپس چلتے ہیں۔ اس نے بات مکمل کرتے ہی واپسی کے لیے قدم بڑھائے، اور وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ہر 5 منٹ بعد مڑ کر اسے دیکھتا، اور وہ کوس زدہ ہو کر رہ جاتی۔ اس کا بار بار دیکھنا لالی کو اپنی بے وقوفی یاد دلا رہا تھا۔ وہ یہی سوچ کر ہول رہی تھی کہ اگر وہ پیچھے نہ ہوتا تو وہ کیا کرتی، گھر کیسے پہنچتی؟ دادی جان تو اسے مار ہی دیتی۔ اپنی بے وقوفیوں کے متعلق سوچتی سر جھکائے اس کے پیچھے چلتی رہی، اور وہ اس کی بد ذوقی پر جی بھر کے بدمزہ ہوتا رہا۔ ان دونوں کے نام ایک ساتھ جڑنے والے تھے، وہ زندگی کے ساتھی بننے والے تھے، اور یہ لڑکی اپنی ہی ذات میں مگن تھی۔ گھر آنے پر وہ دونوں رکے، اندر جانے اور باہر ٹھہرنے کی کشمکش میں دونوں مبتلا تھے۔ شکریہ، لالی نے ہولے سے کہا اور اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ سنیے، وہ چند قدم کے فاصلے پر تھی کہ اس نے پکارا۔ آپ پیچھے میرے لیے رکی تھیں یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو لالی کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا کہ وہ ایسے سمجھ رہا تھا، مگر جب نظر مقابل کی نگاہ میں الجھی تو وہاں شرارت
اپنے عروج پر تھی۔ اس کے لبوں کے کنارے دھیمی سی مسکراہٹ سے آشنا ہوئے وہ فوراً مڑی اور اپنی بے اختیاری اسے خود عجیب لگی۔ وہ کیسے چند قدموں کے سفر میں اس کی نگاہوں کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ حیرتوں کے آنچل میں اس کے وجود کو لپیٹنے لگے، دل پر چھایا غبار چھٹنے لگا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ رحمتوں کا نزول چند دنوں کا مہمان تھا۔ جب بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا تو موسم بے حد حسین ہونے لگا، اور ایسے میں دادی جان اور شائستہ بیگم نے شاپنگ کا عندیہ دے دیا۔ ایک تو گرمی کا زور کم تھا اور دوسرا عید میں کچھ دن باقی تھے۔ اس سے زیادہ تاخیر مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ شاپنگ کا سنتے ہی طیبہ اور آئمہ کا خوشی سے برا حال تھا۔ لالی بھی مطمئن اور پچھلی کیفیت سے کسی حد تک نکل چکی تھی کہ جب خوشیاں دروازے کے سامنے کھڑی ہوں تو دروازہ بند کیے ماضی کے اندھیرے میں گم رہنا دانشمندی نہیں ہوتی۔ بہو بچیوں کی ساری خواہش پوری کرنا۔ کئی سالوں بعد اس گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کسی کے ارمان رہ جائیں۔ اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور ان کی خوشی سب کو مسرت بخش رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے سب کو تیار ہونے کا کہا۔ دادی جان کے کہنے پر سادات اور شہید بھی ساتھ جا رہے تھے۔ سب جلد از جلد تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچ گئے، جبکہ لائبہ کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی تاخیر شہر کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے چینی بھانپتے چچی جان نے طیبہ کو اسے بلانے بھیجا۔ 10 منٹ بعد وہ منہ کے بگڑے زاویے لیے سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی، اور اس کا یہ رویہ بازار میں بھی رہا۔ چچی جان نے سب کی پسند کو ملحوظ رکھا۔ سادات نے منگنی کے لیے جوڑا پسند کیا اور سوالیہ نگاہوں سے لالی کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ رائل بلو کلر کی میکسی سب کو ہی پسند آئی، جبکہ انگوٹھی بھی سادات نے پسند کر لی۔ لالی کے لیے اس کے انداز پہلے سے جدا تھے۔ وہ چاہ کر بھی سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شہیر بہن کے لیے مطمئن تھا، مگر لائبہ کے انداز اسے کشمکش میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ کسی چیز میں دلچسپی نہ لے رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اس کی طرف نگاہیں کیں، مگر وہ کسی بت کی طرح ایک جانب دیکھنے میں مگن رہی۔ تو اس نے بھی سب چچی جان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھر آنے تک شہیر کی نرم دلی پر غصہ حاوی ہونے لگا۔ اس نے سب میں بیٹھ کر شاپنگ پر ڈسکس کرنے کی بجائے کمرے کا رخ کیا، اور لالی اس کے اس انداز کو دیکھ کر از حد پریشان ہو گئی تھی۔ رات گئے سب کاموں سے فارغ ہوتے ہی اس نے شہیر کے کمرے کا رخ کیا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ کا پھیکا پن وہ پل میں پہچان گئی۔ آپ خوش نہیں؟ اس کے پاس بیٹھتے ہی وہ مطلب کی بات پر آئی۔ تم خوش ہونا میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کر دی۔ میں مانتی ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کی خوشی غمی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری خوشی کے لیے آپ اپنی خوشیوں سے منہ موڑ لیں۔ بات مکمل کرنے تک اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم پاگل ہو، میں تو بہت خوش ہوں، اور تم یہ الٹے سیدھے خیال اپنے دل سے نکال دو۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آپ سیدھی طرح بتا رہے ہیں یا میں دادی جان کو بتاؤں سب کچھ؟ اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا اور جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ میں کسی بھی تعلق کو ایک دم قبول نہیں کرتا۔ کچھ وقت لگتا ہے اپنے ساتھ کسی دوسرے کو قبول کرنے میں، اور یہی وجہ تھی کہ میں تم سے چچی جان کی فیملی کے بارے میں کچھ عجیب بول گیا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو میری سوچ نکھرنے لگی۔ لائبہ کے متعلق بھی میں سیریس ہو چکا ہوں، مگر اس کا انداز عجیب ہے، یوں جیسے یہ رشتہ اس کے لیے بوجھ ہو۔ میں کوئی ناپسندیدہ انسان ہوں، میں یہ تعلق زبردستی کا نہیں بنانا چاہتا۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیالات اس کے سامنے رکھ دیے۔ بھائی، آپ کی باتیں لائبہ نے سنی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی غلط فہمی بھی دور نہیں کی۔ ہو سکتا ہے وہ انہی باتوں کو دل سے لگائے بیٹھی ہو۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی ہو کہ وہ آپ پر بوجھ کی طرح مسلط کی جا رہی ہے، اور آپ میرے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے بھرپور طریقے سے لائبہ کا دفاع کیا۔ لالی کی باتیں شہیر کے لیے سوچ کے نئے در وا کر گئی تھیں۔ دل سے بے یقینی کے بادل چھٹنے لگے تو اس کے ہونٹوں پر حقیقی مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ کسی خوبصورت خیال نے دستک دی تو اس نے خیال پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کر لیا۔ دادی جان تراویح سے فارغ ہوئیں تو کمرے میں کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ انہوں نے رخ موڑا تو چچا جان ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو بیٹھنے کا کہا اور خود دعا میں مصروف ہو گئیں۔ دعا سے فراغت کے بعد وہ چچا جان کے ساتھ آ بیٹھیں۔ اکبر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کل کا دن اس گھر کو دوبارہ خوشیوں سے بھر دے گا۔
تم بھی سوچتے ہوگے کہ میرے پاس اللہ کی دی ہر نعمت موجود ہے، پھر بھی میں یہ بات کیوں کرتی ہوں؟ میں خوش اور مطمئن ہوں، مگر اصغر کی بے رخی نے میرے بچوں کے دل توڑ دیے۔ شہیر تو خاموشی کے لبادے میں اپنا دکھ چھپا گیا، مگر لالی کے آنسو میں نے اپنے ہاتھوں سے پوچھے ہیں۔ نہیں اماں جی، لالی سمجھدار بچی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس سب کو لے کر پریشان ہوگی۔ انہوں نے واقعی لالی کے چہرے پر مسکراہٹ کے سوا کوئی اور تاثر کم ہی دیکھا تھا۔ تم نہیں جانتے مگر مجھے سب خبر ہے۔ فون کی ہر گھنٹی پر میں نے اسے چونکتے دیکھا، ماں باپ کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنو میں نے دیکھے۔ تم اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہو تو اس کے چہرے پر پھیلتے محرومی کے رنگ میں دیکھتی ہوں۔ ان کے چہرے پر اداسی کا رنگ حاوی تھا۔ اماں جی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، لالی ہمارے لیے بیٹی ہی ہے، وہ اور سادات بہت مطمئن زندگی گزاریں گے۔ پہلے میں صرف منگنی کر کے ہی واپس جانا چاہتا تھا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جلد نکاح کا فرض بھی ادا کر دوں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور تسلی کرانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ بہت وقت ہو گیا ہے، صبح ڈھیروں کام ہے، اب تم بھی آرام کرو تاکہ صبح تاخیر نہ ہو۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ دادی جان کو مطمئن دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھے مگر کمرے سے جانے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ انہیں سوچوں میں الجھے کافی وقت گزرا جب شائستہ بیگم ان کی تلاش میں آئیں۔ بھائی جان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ پاکستان آنے سے پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی اور میں نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ میں بچوں کے رشتے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ ہمیں آئے ہوئے بھی مہینے سے زیادہ ہو گیا، مگر انہوں نے اس سلسلے میں ایک فون تک نہیں کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا کٹور پن ان میں کیسے آ گیا۔ ماں کی پریشانی نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمت ہار دیں گے تو اماں جان اور بچوں کو کون دیکھے گا؟ میں لاکھ چچی صحیح مگر خونی رشتہ تو آپ سے ہی ہے، جو تسلی دلاسا انہیں آپ سے ملے گا وہ میں نہیں دے سکتی۔ انہوں نے مجازی خدا کو تسلی دینے کی کوشش کی اور اس وقت وہ اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہ سکتی تھیں۔ خوشیوں کا دن آ پہنچا، گھر میں عجیب ہلچل تھی، ہر کوئی مصروف تھا۔ مرد عید کی نماز کے بعد باہر کے امور نپٹانے گئے، جبکہ لڑکیاں صفائی اور کھانے پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ دادی جان بھی سب فکریں بھول کر سارے گھر میں گھوم رہی تھیں۔ صفائی کے لیے لالی کو آگے کر رکھا تھا، جبکہ کچن میں شائستہ بیگم کو بھی ہدایات دے رکھی تھیں۔ یہ لیں دادی جان، آپ کے شاہی کمرے کے پردے دھو دیے، اب کسی دوسری ملازمہ سے لگوا لیں۔ لالی نے پردے ان کے پاس رکھتے کہا اور ساتھ خود بھی بیٹھ گئی۔ ایک تو آج کل کی لڑکیاں ایک کام کر لیں تو ایسے واویلا کرتی ہیں جیسے پہاڑ سر کر لیا ہو، اور ہمارے زمانے تھے جب سارا دن کام ختم نہ ہوتے تھے، مگر مجال ہے جو منہ سے اف تک نکل جائے۔ لالی ابھی کمر سیدھی بھی نہ کر سکی تھی کہ دادی جان نے جھاڑ پلائی۔ دادی جان، اس گھر میں آپ کی پوتیاں بھی ہیں، مگر سارے ملازموں والے کام آپ کو مجھ سے ہی کروانے یاد رہتے ہیں، کسی اور طرف بھی نظر کرم کر لیا کریں۔ یہ طیبہ سے کہیں، ہر وقت فارغ دانت نکالتی رہتی ہے۔ اس کی درگت سنتے دیکھ کر طیبہ ہنس رہی تھی اور لالی نے بروقت بدلہ چکایا کیونکہ دادی جان کا رخ اب اس کی طرف گھوم گیا۔ تم کیا کھی کر رہی ہو؟ جاؤ ماں کی مدد کرو، اللہ بخشے تمہارے دادا جان کہتے تھے، لڑکیوں کی ہنسنے کی آواز گھر کی دیواروں کو بھی سنائی نہیں دینی چاہیے۔ ان کی بات پر طیبہ وہاں سے گھسک گئی۔ آپ کے مجازی خدا کے کہنے کے مطابق ہم ہونٹ سی لیں؟ لالی کی زبان پر کھجلی ہوئی تو اس نے فٹ سے سوال کیا، جس کا جواب دھموکے کی صورت میں فوری ملا۔ زبان کو لگام دو اور جا کر یہ پردے لگاؤ۔ دادی جان کے اگلا حکم صادر کرنے پر اس نے زور سے پیر پٹکا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے سر انکار میں ہلانے لگی۔ سادات کسی کام سے باہر جا رہا تھا کہ اس کی نظر لالی پر پڑی اور وہ بے ساختہ رک گیا۔ آج اسے پہلی بار وہ لالی نظر آئی جس کے تذکرے وہ مہینوں سے سن رہا تھا۔ دادی جان اور لالی کی جنگیں زبان زدعام تھی، مگر وہ ابھی تک اس نظارے سے محروم تھا۔ اب اچانک اسے وہ نظر آ گیا جس کا اس نے صرف ذکر سن رکھا تھا، اس سے پہلے کہ لالی کی نظر اس پر پڑتی۔ وہ مسکراہٹ دباتا وہاں سے نکل گیا۔ اماں جی اب لڑکیوں کو معاف کر دیں، تھوڑی دیر میں مہمان آ جائیں گے اور یہ ایسے سر جھاڑ ملیں گی، انہیں کہیں کہ جا کر تیار ہوں، ظہر کے بعد منگنی کی رسم ہے۔ لالی جو کہ روتے ہوئے پردے اٹھا رہی تھی، چچی جان کی آمد نے اسے بچا لیا۔
مہمان کون سے آ رہے ہیں؟ دادی جان نے لاعلمی سے پوچھا کیونکہ دعوت تو کسی کو نہیں دی تھی۔ اماں جی اکبر نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا ہے۔ انہوں نے دادی جان کو مطمئن کیا اور اسے تیار ہونے کے لیے بھیج دیا۔ لائبہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے وہ کمرے میں آئیں اور روتے ہوئے بچوں کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگیں۔ کئی لمحوں بعد اطمینان محسوس ہوا تو نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ کمرہ بند کرتے فون لیے بیڈ پر آ بیٹھی، ڈائری سے نمبر نکالا اور تمام ہند سے دھیان سے ملانے لگیں۔ اس سے پہلے یہ کام شہیر اور لالی کیا کرتے تھے، مگر اس بار وہ خود کرنا چاہ رہی تھیں، کسی کے علم میں لائے بنا، کیونکہ آج عید کا دن تھا۔ بچوں کی خوشی کا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ کئی مرتبہ نمبر ملانے کے بعد بھی دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو انہوں نے تھک کر فون سائیڈ پر رکھا اور تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ آنکھوں میں بے تحاشا نمی پھیلنے لگی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی اداسی لیے کمرے میں بیٹھی رہیں، مگر دروازے پر ہونے والی دستک پر اٹھنا پڑا۔ آنکھوں کی نمی پلو سے صاف کرتے دروازے تک آئیں اور دروازہ کھولتے ہوئے فوراً مڑ گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ آنے والا ان کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر پریشان ہو۔ اماں جی، انہیں پکارا گیا۔ اکبر تم باہر بیٹھو، میں تھوڑا کام کر کے آتی ہوں، اور شائستہ سے کہو بچے۔ وہ بولتے ہوئے ایک دم ساکت ہوئیں۔ ایک احساس ان کے وجود میں سرایت کر گیا۔ انہیں ایک دم محسوس ہوا کہ آواز کسی اور سے ملتی جلتی تھی۔ اماں جی کہنے والا کوئی اور تھا۔ انہوں نے دھیرے سے پیچھے دیکھا اور احساس کو مجسم پایا۔ انہوں نے سہارے کے لیے کرسی تھامی۔ کئی سال انہوں نے آنے والے کے انتظار میں کاٹے تھے۔ کئی لمحے سامنے کھڑے وجود کو یاد کیا۔ کئی پہر اس کے خیال میں گم روتے ہوئے گزارے، اور آج اس کے سامنے آنے پر آگے بڑھ کر گلے نہیں لگا سکیں۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ آنکھوں کا پانی بہنے لگا۔ اماں جی، میں بہت برا ہوں، مگر خدایا مجھ سے منہ نہ موڑیں۔ مجھے سزا ضرور دیں، مگر مجھے صفائی کا موقع بھی دیں۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑے سر جھکائے سامنے بیٹھ گئے۔ تم کیوں آئے ہو، اور آج ہی کیوں آئے؟ اتنے سال اپنی جدائی کی مار ماری ہے تو آج بھی نہ آتے؟ میرے بچے تمہیں بھول رہے تھے، اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تم کیوں آئے ہو اصغر؟ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا، چہرے پر تلخی کا تاثر لے آئیں، مگر آنکھوں پر بند نہیں باندھ سکیں۔ اماں جی، میں مانتا ہوں کہ میرا جرم بہت بڑا ہے۔ آپ کے علاوہ میں بچوں کا بھی گنہگار ہوں، مگر یہ سب قسمت کا لکھا ہے، اس میں میرا ذاتی فیصلہ شامل نہیں۔ میں بھی آپ سب کے لیے بہت تڑپا ہوں، مگر نہیں آ سکا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے سامنے ہوں، ہر سزا کے لیے تیار، مگر مجھے معاف کر دیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مقابل میں ماں تھی، کب تک دل پر پتھر رکھ سکتی تھیں؟ ایسی بھی کیا مجبوری کہ اپنی ماں کو بھول گئے؟ اپنے معصوم پھول جیسے بچے یاد نہ رہے جو پہلے ہی ماں کی ممتا بھرے لمس سے محروم تھے۔ ان کا لہجہ نرم ہونے لگا۔ دادی اماں، شہیر انہیں بلانے آیا، مگر قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ دادی اماں اور ان کے سامنے بیٹھے اصغر صاحب نے مڑ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ ساکت کھڑا تھا۔ اماں، یہ شہیر ہے نا؟ انہوں نے ایک نظر میں پہچان لیا۔ وہ ہو بہو ان کی جوانی کی تصویر تھا۔ ان کے سوال پر دادی جان نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ایک دم اٹھ کر اس کی جانب لپکے۔ دادی جان، سب آپ کو باہر بلا رہے ہیں، جلدی سے آ جائیں۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے قدم واپس موڑ لیے۔ اماں، یہ کیا ہو گیا؟ کیا اتنا وقت گزر گیا کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں؟ اتنے سال تیرے بغیر گزارے ہیں، تیری راہ تکتے۔ ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اب کچھ دیر تو لگے گی انہیں تمہاری واپسی تسلیم کرنے میں۔ آج تمہارے بچے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے ہیں۔ ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرو۔ انہیں بیٹے کی پریشانی کا اندازہ تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی تھیں، کیونکہ کچھ فیصلے وقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اماں، میری آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی منگنی کی بجائے نکاح کر دیا جائے۔ میں جانتا ہوں مجھے یہ کہنے کا حق نہیں، مگر میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ میری بھی یہی خواہش تھی مگر میں یہ فریضہ تمہاری موجودگی میں ادا کرنا چاہتی تھی، اس لیے ابھی منگنی کی رسم کا اہتمام کیا ہے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو بچوں کو نکاح جیسے بندھن سے منسوب کرنا ہی بہتر رہے گا۔ میں اکبر سے بات کرتی ہوں۔ دادی جان سب بھول کر نئے سرے سے پرجوش ہو چکی تھیں، اور یہ خصوصیت صرف ماؤں کے پاس ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی ہر غلطی نادانی بھولنے میں لمحہ نہیں لگاتیں۔ خوشیوں کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے۔
ہر سو شادمانی ہو مگر دل اداسی کا چولا اوڑھ کر بیٹھا ہو تو شہنائیاں بھی کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند لگتی ہیں۔ ایسی ہی صورتحال اس کمرے میں واضح تھی۔ لالی نے آنے والی خوشیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے دل کے دروازے وا کر دیے اور اس کی فراخ دلی کا ثبوت اس کے چہرے سے جھلکتا اطمینان دے رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی لائبہ آسمانی رنگ کے کامدار سوٹ میں اتنی ہی پھیکی لگ رہی تھی۔ دل عجیب لیب پر دھڑک رہا تھا اور وہ ہر سانس سے انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ دونوں تیار ہو گئیں؟ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھیں کہ طیبہ کی آمد سے چونکیں۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں کیونکہ ان سب کے بیٹھنے کا انتظام لاؤنج میں تھا۔ ارے تم لوگ کیوں کھڑی ہو گئی؟ آپ یہیں تشریف رکھیے، مولوی صاحب آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ طیبہ ان کی تیزی پر ہنستے ہوئے بولی۔ مولوی صاحب کیوں؟ لائبہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ بات کا مطلب سمجھے بغیر سر ہلاتے واپس بیٹھ گئی، جبکہ لالی نے حیرت سے پوچھا اور اس کے پوچھنے پر لائبہ بھی چونکی۔ وہ تو سرپرائز ہے، وہ جواب دے کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں اسی شش و پنج میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں کہ شائستہ بیگم اندر آئیں۔ ان کے پیچھے اکبر صاحب، مولوی صاحب اور اصغر صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ لائبہ جلدی سے سر جھکا گئی مگر لالی موقع محل نظر انداز کیے تجا جان کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے آنکھوں کا دھوکہ سمجھتی، مگر سامنے کا منظر حقیقت تھا۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر دوپٹہ نیچے کیا مگر وہ پھر بھی چہرہ اٹھائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں دھندلانے لگیں، پانی گالوں کو تر کرنے لگا۔ اس کی بے خودی نے کمرے میں عجیب ماحول پیدا کر دیا۔ مولوی صاحب تیسری بار اس کا جواب پوچھ رہے تھے مگر وہ ہر آواز، جذبے اور احساس سے محروم ہو چکی تھی۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کا سر اس بات میں ہلایا، سائن کی جگہ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھا لگایا۔ جیسے ہی سب لوگ کمرے سے نکلے تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے بے یقینی سے ساتھ بیٹھی لائبہ کو دیکھا جو اپنے خیالات کو جھٹکتے اس کے لیے فکر مند تھی۔ میں تمہارے لیے پانی منگواتی ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھتے پانی لینے کے لیے باہر چلی گئی۔ اسے سامنے کوئی لڑکی نظر نہ آ رہی تھی اور خود کچن میں جانا عجیب لگ رہا تھا۔ کچن میں جانے کے لیے لاؤنج سے گزرنا پڑتا اور وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر اس انسان سے جس کے ساتھ اس کا رشتہ لمحے میں بدل گیا تھا۔ لائبہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ نہ جانے کہاں سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جی جان سے کانپی، دل کا خدشہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے شہید کی طرف چہرہ کرنا پڑا۔ پانی چاہیے تھا، اسی لیے کسی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس کی بے باکی اور ہٹ دھرمی اس پل نہ جانے کہاں جا سوئی، وہ بھی اس کے مدھم لہجے پر ہوشگما ہوا۔ لائبہ یہ سب جو ہوا میں بھی اسے قبول نہیں کر پا رہا۔ لالی بہت جذباتی ہے، وہ اس لمحے بالکل ٹوٹ چکی ہوگی، پلیز تم اس کا خیال رکھنا۔ مجھ سے زیادہ سہارا اسے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی فکر مندی اور حساسیت اس کے دل کو چھو گئی۔ سادات بھی ان سب کی یوں ہی فکر کرتا تھا۔ میں اب بھی خود کو نہیں سمجھا پا رہا، اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ اس کے لہجے میں پریشانی ہویدا تھی۔ کسی کو صفائی کا موقع ضرور دینا چاہیے، کیا پتہ جو آپ کے لیے غلط ہو وہ دوسرے کے لیے اس پل درست ہو۔ ایک موقع تو بڑی سے بڑی عدالت بھی دیتی ہے مجرم کو تاکہ وہ اپنی صفائی بیان کر سکے۔ وہ جانے کے لیے مڑا تھا جب وہ بولی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹھہر گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ بات وہ اپنی صفائی دینے کے لیے کہہ رہی تھی یا اسے ان حالات میں درست دکھانے کے لیے۔ وہ لالی کو میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی آنکھوں کا سوال پڑھتے ہوئے بھی اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ جواب خود تلاش کرنے چاہئیں۔ اس کی لالی کے حوالے سے فکر مندی دور کرتے وہ وہاں سے واپس مڑ گئی۔ اس سب میں شہیر کے ہونٹوں پر اس رشتے کے حوالے سے پہلی مرتبہ سچی مسکراہٹ آئی تھی۔ سارے مہمان رفتہ رفتہ رخصت ہوئے تو گھر والوں کی محفل لاؤنج میں جم گئی۔ دادی جان بیٹے کو پاس بٹھائے سالوں کی پیاس بجھا رہی تھیں۔ باتوں کا محاذ گرم تھا جب اچانک دادی جان کو لالی اور شہیر کی کمی محسوس ہوئی۔ بہو یہ باقی بچے کہاں ہیں؟ شہیر اپنے کمرے میں ہے جبکہ لائبہ لالی کے پاس ہے۔ انہوں نے بچوں کے متعلق انہیں بتایا۔ سادات جاؤ شہیر کو بلا کر لاؤ اور لڑکیوں کو بلانے بھی کسی کو بھیجو۔ ان تینوں کی غیر موجودگی انہیں اچھی نہ لگی۔ کچھ دیر میں شہیر سنجیدہ سا سادات کے ساتھ آیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا جبکہ طیبہ اکیلی ہی واپس آئی۔ دادی جان کے اصرار پر 2-3 دفعہ انہیں بلاوا بھیجا مگر جانے والا ہر بار خالی لوٹ آیا۔
دادی جان کی کسی بات پر سب ہنس رہے تھے کہ سیڑھیوں سے دم دم کرتی وہ اتر رہی تھی اور افتاں فیضاں لائبہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ دونوں انہی کپڑوں میں تھیں، فرق صرف یہ تھا کہ لالی کا چہرہ بالکل صاف تھا، یوں جیسے وہ تیار ہی نہ ہوئی ہو۔ اگر آپ سب کو یہ لگتا ہے کہ مجھے مجبور کر کے ان کو معاف کرنے کے لیے کہیں گے اور میں مان لوں گی تو یہ آپ سب کی غلط فہمی ہے۔ کل تک آپ سب ان کے جرم کے گواہ تھے اور آج ایسے جڑ کر بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ آتے ہی پھٹ پڑی اور سب اس کے یہ تیور دیکھ کر گشتے بدندہ رہ گئے۔ لالی، تم بڑوں کا ادب اور لحاظ بھول رہی ہو۔ دادی جان فوراً بولی، بس کر دیں آپ بھی، اتنے سال انہوں نے مڑ کر پوچھا بھی نہیں آپ کو اور آپ سب کچھ بھول کر انہیں ساتھ لگائے بیٹھی ہیں۔ کہاں گئی ہماری محبت؟ ساری دنیا ٹھیک کہتی ہے، جو درد اپنی ماں کو ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہوتا۔ آج وہ ہوتی تو اتنے سالوں کا حساب مانگتی، آپ کی طرح کسی بوجھ کی طرح پھینک نہ دیتی۔ وہ ایسے بھپرے پانی کی مانند تھی جو اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے جاتا ہے۔ بولتے ہوئے سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ لالی، تم دادی سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ سب حیرت سے لالی کے انداز دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں شہیر ہی اٹھ کر اس تک آیا۔ ہاں، میں ایسے ہی بات کروں گی۔ انہوں نے ان کے کہنے پر ہماری زندگی کے فیصلے بدل دیے۔ یہ ہوتے کون ہیں میرا فیصلہ کرنے والے؟ یہ کس حق سے مجھے اپنی بیٹی سمجھ رہے ہیں؟ انہیں بتا دیں کہ یہ سارے حقوق کھو چکے ہیں۔ ان کی لالی اس دن مر گئی جس دن انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پھینک کر دوسری عورت کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لی تھی۔ کچھ نہیں لگتے یہ میرا ہر تعلق ان کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اس قدر چیخ کر بولی کہ اس کے گلے سے خراشیں پڑنے لگیں اور آواز بیٹھ گئی۔ اس نے ایک قہر بھری نگاہ سب پر ڈالی اور واپس مڑ گئی۔ میں باہر کمانے کی غرض سے نہیں گیا تھا، بلکہ محبوب بیوی کی موت کا غم بھلانے کے لیے ایک ایسے سفر کو چن لیا جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ سیڑھیاں تک پہنچی تھی کہ اسے بکھری ہوئی آواز سنائی دی اور وہ چاہ کر بھی قدم آگے نہ بڑھا سکی۔ کاروبار شراکت داری کی بنیاد پر شروع کیا اور اسی انسان نے اپنی بہن کا رشتہ میرے سامنے رکھا۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے واپس آنا تھا اسی لیے میں نے انکار کر دیا، البتہ اس بات سے اماں جی کو آگاہ کر دیا۔ اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، کاروبار میں غبن کیا اور الزام میرے سر ڈال دیا۔ مجھ پر کیس چلا اور کئی سال کی سزا ہو گئی۔ کبھی کبھار اماں جی سے چند منٹوں کی بات ہوتی تو وہ واپسی کا سوال میرے سامنے رکھ دیتی۔ ان حالات میں میرے پاس صرف دو راستے تھے۔ ایک، میں ساری حقیقت بتا دیتا، لیکن میں جانتا تھا وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی، اور اس کے ساتھ مجھے یہ خیال ستاتا کہ اماں جی کے بعد تم دونوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے مجھے یہ کہانی بننا زیادہ آسان لگی۔ میری بیوی، بچے اور اچھی زندگی سب فرضی باتیں تھیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئے۔ لاؤنج میں اتنا سکوت تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ لالی اپنے قدموں کو بامشکل گھسیٹتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عید کا دن، جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، عجیب انداز سے اختتام پذیر ہوا۔ سب اپنی جگہ خود کو مجرم سمجھ رہے تھے، ہر کوئی دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا۔ شہیر کے دل سے سارا غصہ ختم ہو گیا، مگر پشیمانی اس قدر تھی کہ وہ چاہ کر بھی دوبارہ ان کا سامنا نہیں کر سکا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے سے عجیب ڈھارس ملی۔ کئی دفعہ ہم غلط فہمیوں کے کتنے بلند پہاڑ کھڑے کر لیتے ہیں کہ دوسری طرف کا منظر دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس کی آواز میں عجیب ملال تھا۔ جب سب کچھ واضح ہو چکا ہے تو گلے ملنے میں دیر کس بات کی؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی ہمت مفقود ہے، کس طرح اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں؟ کچھ زیادہ مشکل نہیں، دل سے اقرار کریں تو زبان خود ہی ساتھ دینے لگے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مقابل کھڑے انسان کو دیکھا جو چند گھنٹوں میں ہی دل کی زمین فتح کر گیا تھا۔ لائبہ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس نے پکارا، تمہارے بارے میں شروع میں میری رائے کچھ اچھی بھی نہیں تھی۔ مجھے تم کچھ مغرور سی لگیں، لیکن اب مجھے اعتراف ہے کہ ہر لڑکی میں اتنی عقل اور غرور ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اس دن میری باتوں سے تمہیں تکلیف ہوئی اور میں جانتا ہوں میں غلط تھا۔ میں کافی دنوں سے تم سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکا۔ میری سب دل دکھانے والی باتوں کے لیے معذرت۔ اس کے الفاظ لائبہ کے دل کے خدشات ختم کر رہے تھے۔ اس کی ساری غلط فہمیاں اختتام پذیر ہوئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات نے ہلایا،
کہ معذرت قبول کرنے کا اندیہ تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، رات کی تاریکی اس کے وجود کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ اس کے الفاظ بیہودہ صورت لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت اپنی سوچ سے بڑھ کر کوئی چیز اسے کریہا نہ لگ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے خود کو ملامت کرنے میں مصروف تھی۔ سارا غصہ تو آنسوؤں کے راستے بہہ گیا تھا، اب جو باقی تھا وہ صرف ندامت اور پچھتاوا تھا۔ اس کی سوچوں میں خلل دروازے پر ہونے والی دستک نے کیا۔ وہ مسلسل دستک کو نظر انداز کر رہی تھی، مگر آنے والا بھی مستقل مزاج تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے غصے سے دروازہ کھولا، مگر سامنے سادات کو دیکھ کر باقی ماندہ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسے دروازے کے سامنے استادہ دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اتنا بھی ڈراؤنا نہیں کہ میرا ساتھ ملنے پر یوں اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر رویا جائے۔ وہ اندھیرے میں بھی اس کا رونا جان گیا تھا۔ ویسے میں تو تمہیں خاموشی کی ملکہ سمجھتا تھا، مگر آج جانا تم تو رائفل کی طرح زبان سے گولے اگلتی ہو۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے ضبط کر رہی تھی۔ جانتی ہو جس دن سے تمہیں دیکھا یہی دعا کر رہا تھا کہ منگنے کے بجائے تمہارے سارے حقوق اپنے نام لکھوا لوں۔ اس دل نے اچھا خاصا وار کیا۔ میں اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں دل لگی کرنے پر اس دل کی وہ حالت کروں جو اسکول میں اساتذہ کسی نالائق طالب علم کی کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر خود ہی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ بس کر دیں یہ جھوٹی مسکراہٹ، کھوکھلی باتیں اور محبت کے دعوے۔ میں جانتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے آپ وہی کہیں جو کہنے آئے ہیں۔ میں بہت بری ہوں جو اتنے سالوں بعد آئے باپ سے اس طرح بول گئی۔ ہاں میں بری ہوں۔ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے جو اپنے باپ کی نہیں بن سکی وہ آپ کی کیا بنے گی، تو سوچتے رہیں میں ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی۔ وہ چیخ کر بولی اور بولتے ہی رو دی۔ میں ایسا کچھ بولنے نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو۔ غلطی انکل کی ہے، قصوروار وہ ہیں۔ تم نے جو کیا صحیح کیا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ انہوں نے جو کیا اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ وہ زور و شور سے اس کی حمایت میں بولا۔ سادات اللہ کے واسطے چپ کر جائیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرے ان سے اختلافات اپنی جگہ، مگر آپ یوں ان کے خلاف بولیں کہ میں برداشت نہ کروں گی۔ وہ آنسو پوچھتے سر اٹھا کر اسے مخاطب ہوئی۔ اس کے روکنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اس نے دایاں ابرو اٹھاتے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی۔ تم یہ برداشت نہیں کر سکی کہ میں انہیں ذرا بھی غلط کہوں، تو یہ کیسے برداشت کر رہی ہو کہ بنا کسی قصور کے انہیں سزا کے طور پر ان کے اولاد سے جدا کر دو؟ وہ ہاتھ باندھے فرکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ندامت کے گڑھے میں گرتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو میں تمہاری جگہ کان پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤں گا۔ وہ کان پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے گھبرا کر اسے کھڑے ہونے کو کہا۔ بس یہی کہے گا کہ سادات اپنی منقوہ سے بہت ڈرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس ساری بحث میں اپنا رشتہ بھول بیٹھی تھی، ایک دم سے نگاہیں جھکا گئی۔ دل کیا دھڑکا، لب بھی مسکرانے لگے۔ چلو انکل کے پاس چلتے ہیں، لائبہ اور شہیر بھی پہنچ چکے ہیں، صرف ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا کشادہ ہاتھ لالی کے آگے کیا، جسے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ اس نے مسکراتے اپنے ساتھ چلتے شخص کو دیکھا اور اسے یہ خوبصورت ادراک ہوا کہ اس کے پہلو میں چاند سا شخص تھا جس کا ساتھ اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف پہلو میں ہے عید کا چاند۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔